اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے خرید و فروخت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار۔ تجارت کے لیے سنت طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے یہ جاننے کا شوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تجارت کیا کرتے تھے، آپ سامان تجارت کیسے پیش کرتے تھے، قیمت اور سامان کا تبادلہ کیسے کرتے تھے، اگر واپس کرنی ہو تو کیسے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی لین دین اور خرید و فروخت کے لیے طریقہ کار کا خلاصہ درج ذیل نکات میں ممکن ہے۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ تجارت کی، اس طرح سیدہ ختیجہ کے پاس بھی کام کیا اور اس غرض سے ملک شام کا سفر بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامی سطح پر منعقد ہونے والے مجنہ اور عقاد جیسے بازاروں میں لین دین کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں دور جاہلیت کے کاروبار میلے تھے۔ تجارت حضرات دور دور سے ان میں خرید و فروخت کے لیے شرکت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے لیے چیزیں خریدا کرتے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ اور پھر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے واقعے میں آتا ہے، یا پھر آپ اپنے لیے چیزیں خریدنے کی ذمہ داری کسی کو سونپ دیتے، جیسا کہ سیدنا عروہ بن ابو جہاد البرقی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قربانی کے جانور یا مطلق بکری کی خریداری کے لیے 1 دینار دیا تو انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدیں، پھر دونوں میں سے 1 بکری 1 دینار کے عوض فروخت کر دی۔ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1 دینار بھی لے آئے اور بکری بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خرید و فروخت میں برکت کی دعا کر دی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں نفع ہوتا۔ اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، نیز البانی نے بھی اسے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر برادری کو حسن و سلوک سے پیش آنے، سچ بولنے اور صدقہ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حکیم بن حازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریدار اور دکاندار کو جدا ہونے تک بے جاری رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر دونوں سچ بولیں تو ہر ایک وعدہ بات کرے تو ان کی بے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر دونوں بات چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی بے کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسماعیل بن عبید بن رافع اپنے والد سے اور ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ کی جانب گئے تو لوگوں کو وہاں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت! اس پر سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنی گردنیں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تاجر قیامت کے دن گناہگار حالت میں اٹھائے جائیں گے، مائے سوائے اس کے کہ جو تقوی لائی اپنائے، اس نے سلوک سے پیش آئے اور سچ بولے۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، نیز البانی نے بھی اسے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ قیس بن ابو ارزا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ تاجر خرید و فروخت میں لغو باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، تم اپنی تجارت میں صدقہ ملا لیا کرو۔ اس روایت کو امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور البانی نے بھی اسے ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرید و فروخت میں فراخ دلی اور آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو خریداری، فراخ دلی اور وصولی کے وقت فراخ دلی سے کام لے۔ بخاری اس حدیث کی شرح میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لین دین کرتے ہوئے فراخ دلی اور حسن اخلاق سے کام لینے کی ترغیب ہے، نیز لالچ نہ کرنے اور قیمت کی وصولی میں لوگوں پر تنگی نہ کرنے کی حوصلہ افزائی ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی ترغیب ہے، اپنی وصولی کرتے ہوئے
لوگوں سے اتنا لے لو جو ان کی بنیادی ضرورت سے فاضل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے فراغ دلی کی عملی صورتوں میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونٹ مجھ سے بے قابو ہو کر سب لوگوں سے آگے بڑھا جایا کرتا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ اسے روکتے، ڈانٹتے اور پیچھے دھکیل دیتے، پھر آگے بڑھ جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ اسے روکتے اور پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے فرمایا اسے بیچ دو، تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے پھر دوبارہ فرمایا اسے بیچ دو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ فروخت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر فرمایا عبداللہ بن عمر یہ اب تیرا ہے، تو جو چاہے اس کے ساتھ کر۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک بار اپنے تھکے ماندے اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے اور قریب تھا کہ اس اونٹ کو چھوڑ ہی دیتے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی، چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اسے ایک اوقیہ میں مجھے بیچ دو۔ میں نے انکار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ کہنے پر میں نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کی اجازت لے لی۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت بھی پوری ادا کر دی۔ لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے اونٹ کو لینے کے لیے بہت قیمت کم لگائی ہے؟ تم اپنا اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنی رقم بھی لے جاؤ، یہ بھی تمہاری ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق کی ادائیگی ان کے حقداروں تک بہت ہی اچھے انداز سے کیا کرتے اور اسی انداز سے ادائیگی کرنے کی ترغیب دلاتے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، تو اس شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا اونٹ دے دو۔ صحابہ اکرام نے اس کا مطلوبہ عمر والے اونٹ کو تلاش کیا تو سب اس سے بڑی عمر والے ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بڑی عمر والا ہی دے دو۔ تو اس شخص نے کہا آپ نے بھرپور انداز میں قرضہ واپس کیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھرپور انداز میں جزا دے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اچھے انداز میں قرضہ واپس کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریداری کرتے وقت بہت ہو کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کے اعمال کی حقیقی قدر سے کم قیمت نہیں لگاتے تھے، جیسا کہ ہمیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز سیدنا سوید بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اور مکرمہ عبدی ہجر علاقے سے کپڑا لے کر آئے، تو ہم مکہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس چلتے ہوئے آئے اور ہم سے ایک پجامے کے بارے میں بہت تو کیا، تو ہم نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کر دیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کر کے اس نے حسنہ صحیح قرار دیا ہے۔ نیز ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو تولتے ہوئے وزن زیادہ دینے کا حکم دیتے تھے، جیسا کہ سوید بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اجرت پر چیزوں کا وزن کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا وزن کرو اور جھکاؤ کر دو، یہ سب کا حدیث ہی کا بقیہ حصہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا واپس لینے کی بھی ترغیب دلایا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا سودا واپس لے لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور البانی نے بھی اسے ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ سودا واپس لینے کے لیے حدیث مبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دینا، خریداری یا مکمل ہو جانے کے بعد اسے خوشی سے کالعدم قرار دینا۔ یہ عمل انسان کی فراخ دلی اور سخاوت کی دلیل ہوتا ہے۔ مشینری کسی دکاندار سے کوئی بھی چیز خریدے، پھر اس خریداری پر پشیمان ہو، چاہیے کہ اس کی وجہ سے سودے میں گھاٹا ہو، یا خریدار کو اس کی ضرورت نہ رہی ہو، یا خریدار کے پاس قیمت ہی موجود نہ ہو، تو خریدار دکاندار کو چیز واپس کر دے اور دکاندار واپسی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دکاندار کے قیامت کے دن مشقت اور خطا ذیل کر دے گا، کیونکہ اس نے خریدار پر احسان کیا ہے۔ اس لیے بے تو پکی ہو چکی تھی اور خریدار اب اس بے کو فاسخ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دست کو مزید مہلت دینے کا حکم دیا کرتے تھے، بلکہ قابل وصول رقم میں سے کچھ معاف کر دینے کی بھی ترغیب دلاتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو السیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا تنگ دست کو قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سایہ میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار کرتے ہوئے سودی لین دین، بہام پر مبنی تجارت، بے قرض خواہ شخص کا قرضہ دینے کے لیے کوئی چیز ادھار زیادہ قیمت میں فروخت کر کے نقد کم قیمت میں خرید لینا، حرام چیزوں کی تجارت، ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ خرید و فروخت کے متعلق حدیث بہت زیادہ اور بھی مشہور ہیں۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر تجارتی معاملات کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سرگرمیاں زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کی وہ باتیں نقل بھی کرتے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ انشاءاللہ رہنمائی کے لیے کافی ہے۔